اب خیبر پختونخوا کی حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ ایک کمیشن قائم کرنا چاہتی ہے. ہاں جی، وہ سلسلے میں عدالت سے بھی انہوں نے رجوع کیا. تو کمیشن تو اپنی جگہ قائم ہو جائے گا، جو کرتے رہیں، اور کمیشن جو قائم ہوگا تو وہ تو خیبر پختونخوا کی حکومت قائم کرے گی، تو وہ تو اس صوبے کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں ان کے حوالے سے قائم کرے گی نا. بالکل. جو جی ایچ کیو میں ہوا، جو میاں والی میں ہوا، جو لاہور میں ہوا، جو ملک کے مختلف حصوں میں ہوا، دوسرے حصوں میں جو کے پی کے کا حصہ نہیں ہے، ان پر تو وہ جورسڈکشن نہیں ہوگی اس کمیشن کی. تو وہ کمیشن جو ہے ایک شوق فضول ہے. یا تو وفاقی حکومت یہ فیصلہ کرتی، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب مقدمات عدالتوں میں چل رہے ہیں، چالان جو ہیں وہ داخل کیے جا چکے ہیں، اور تو پھر اب کمیشن جو ہے وہ کس مقصد کے لیے قائم کیا جائے؟ اب تو وہ مقدمے چلنے چاہیے، اور جو ملزمان ہیں ان کو صفائی کا موقع ملنا چاہیے. جو بھی جن پہ بھی الزام ہے ان پہ آپ مقدمہ چلائیں عدالت میں، تاکہ معاملہ نبٹ جائے. تو اب دیکھیے یہ جو بغاوت ہے نا فوج میں، سب سے پہلی تو کوشش کی گئی تھی جو راول پنڈی سازش کیس جسے ہم سمجھتے ہیں، وزیر اعظم لیاقت علی خان کی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کی. وہ فوج نے منظم طور پہ اپنی لیڈرشپ کے تحت یہ کام نہیں کیا تھا، بلکہ فوج کے اندر بعض افسر جو تھے انہوں نے اس طرح کا منصوبہ بنایا تھا. اس میں پھر کمیونسٹ پارٹی کے رہنما بھی پکڑے گئے. ہمارے معروف شاعر ہیں فیض احمد فیض، ان کو بھی گرفتار کیا گیا. کئی دوسرے دانشوروں کو بھی گرفتار کیا گیا. کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے سجاد ظہیر، ان کو بھی گرفتار کیا گیا، فوجی افسروں کو بھی. تو وہ مقدمے سارے وہ مقدمہ اس سول کورٹ میں چلا تھا اس وقت. ان کو سزائیں ہوئیں. بعد میں بھی دیکھیے ایک ٹیک اوور وہ ہے جو فوج ایک ادارے کے طور پر اقدام کرتی ہے نا، جس میں ادارہ شامل ہوتا ہے. چیف آف آرمی سٹاف کی قیادت میں فوج نے حکومت کا تختہ الٹ دیا. صحیح. لیکن ایک وہ کوشش ہے جو چند فوجی افسر مل کر کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی انقلاب برپا کر دیں. تو یہ بھٹو صاحب کے دور میں بھی کوشش ہوئی، اور وہ لوگ سارے پکڑے گئے. جنرل ضیاء الحق جو ہیں وہ اس کو اس کورٹ مارشل کی صدارت کر رہے تھے، ان کو سزائیں ملی. اس کے بعد پرویز مشرف کے دور میں بھی کوشش ہوئی، لیکن الحمدللہ پاکستان میں کوئی ایسی کوشش اب تک کامیاب نہیں ہو سکی جس میں چند فوجی افسر مل کر فوج کا ڈسپلن بھی توڑ دیں اور ہماری ریاستی نظم و ضبط جو ہے اس کو بھی تہو بالا کر دیں. تو جو بھی ٹیک اوور ہوئے ہیں فوج نے ایک ادارے کے طور پر کیے ہیں، گروہوں نے نہیں کیے. اور فوج نے اپنا جو ڈسپلن ہے اس کو برقرار رکھا ہے. بالکل.